وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن من جودك الدنيا وذروتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. کہ محمد سے وفا کیوں ہے تو ہم تیرے ہیں. کہ محمد سے وفا کیوں ہے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور ہمارا خالق بھی. وہی معبود حقیقی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں. کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت اربوں خربوں کے حساب سے دمہ بے دمہ بغیر کسی وقفے کے درود و سلام آقا نامدار فقیر تابدار فخر و عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا. ذی وقار محترم اور محتشم سامعین، بحمدہ تعالی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جل سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مختار کل بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا. اور اللہ جل سبحانہ و تعالی نے اپنی مہربانی سے اپنے حبیب کریم کو
بے شمار اختیارات عطا فرمائے۔ اللہ نے آپ کو بہت سے احکام تفویض فرمائے۔ آپ جسے چاہیں جو چاہیں وہ عطا فرمائیں۔ ایک چیز آپ ایک کے لیے حلال فرما دیں اور وہی چیز آپ دوسروں کے لیے حرام فرما دیں، اللہ نے یہ اختیار آپ کو دیا ہے۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو احکام تفویض فرمائے ہیں۔ آپ جسے چاہیں جنت عطا فرمائیں، جسے چاہیں جو چاہیں وہ عطا فرما دیں، اور جسے چاہیں جہنم کی وعید سنا دیں۔ اور یہ لکھنے کے بعد آپ فرماتے ہیں مختار اور صحیح مذہب یہی ہے۔ اور یہ عقیدہ قرآن کریم کی کئی آیات سے ثابت ہے، ایک آیت کا معاملہ نہیں ہے، کئی آیات سے یہ قرآن کا یہ عقیدہ ثابت ہے۔ اور بحمدہ تعالی اہل سنت و جماعت قرآن کے اس عقیدے پر قائم ہے۔ سورہ احزاب پارہ نمبر 22 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، کسی مومن مرد کو اور کسی مومنہ عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ فرما دیں اور پھر ان کو اپنے فیصلے میں اختیار باقی رہے، پھر انہیں کوئی اختیار باقی نہیں ہے۔ اب اس آیہ کریمہ کا شان نزول سمجھنے سے پہلے فقہ کا ایک مسئلہ سمجھ لیجیے۔ حکم یہ ہے کہ اگر بچی بالغ ہے تو ماں باپ پر لازم ہے وہ اپنی بیٹی کی مرضی کے خلاف اس کا نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ ماں باپ کے پاس بھی اختیار نہیں۔ ماں باپ کا فرض ہے، لازم ہے، حکم شریعت یہ ہے کہ ماں باپ بیٹی سے اس کی رائے پوچھیں کہ بیٹا میں فلاں بچے سے تمہارا عقد کرنا چاہتا ہوں، تمہارا رشتہ جوڑنا چاہتا ہوں، کیا تجھے کوئی اعتراض تو نہیں؟ پھر نکاح پڑھانے والے کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ نکاح پڑھانے سے پہلے بچی کی رائے پوچھے۔ اگر دلہن بنی بچی عروسی لباس میں ملبوس بچی آئی ہوئی بارات کے لیے انکار کر دے تو حکم شریعت یہ ہے کہ اب اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ شریعت کا حکم،
شریعت نے اس بیٹی کو اختیار دیا ہے۔ اب یہ فقہ کا مسئلہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں، جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے سورہ احزاب کی، اب میں اس کا شان نزول بتاتا ہوں۔ یہ آیہ کریمہ آئی ہے حضرت زینب بنت جہش، ان کے بھائی عبداللہ بن جہش اور حضرت زینب کی والدہ امیمہ بنت عبد المطلب کے بارے میں۔ زینب اور عبداللہ یہ دونوں بھائی ہیں، اور یہ دونوں بیٹے ہیں کس کے؟ حضور کی سکی پھوپھی حضرت امیمہ کے۔ اور امیمہ کون ہے؟ جناب عبد المطلب کی بیٹی۔ سرکار علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن جہش کو بلایا اور فرمایا عبداللہ بن جہش، میں تمہاری بہن کا نکاح اپنے غلام منہ بھولے بیٹے زید بن حارثہ سے کر رہا ہوں، اور گھر جا کر اپنی بہن اور اپنی ماں کو یہ بات بتاؤ۔ انہوں نے جا کر بتایا۔ حضرت امیمہ نے بھی اور حضرت زینب نے بھی اس نکاح سے انکار کر دیا۔ انکار کا سبب یہ خاندان قریش کے سردار عبد المطلب کی نواسی شرف اعزاز بنو ہاشم سے تعلق، اور کہتے ہیں کہ حضرت زینب بہت حسین و جمیل تھی، اور دوسری طرف کون ہے غلام جن کا آگے پیچھے کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اب انہیں یہ فخر تھا، میں خاندان ہاشم کی چشم و چراغا ہوں، اللہ نے مجھے خاندانی حسن بھی دیا ہے، سردار مکہ کی بہن کی، سردار مکہ کی بیٹی کی بیٹی ہوں، اور پھر اوپر سے بڑا اعزاز کیا، میں رسول اللہ کی پھوپھی کی بیٹی بھی ہوں۔ اتنے بڑے اعزازات ہیں، لہذا میں زید سے نکاح نہیں کرتی۔ اللہ نے قرآن نازل میں فرما دیا، کسی مومن اور مومنہ کو یہ اختیار نہیں ہے، جب اللہ کا رسول فیصلہ فرما دے تو وہ اللہ کے رسول کے فیصلے کے خلاف جائیں۔ اب حکم شریعت کیا ہے؟ بیٹی سے رائے پوچھی جائے۔ حکم شریعت کیا ہے کہ بیٹی کو باپ بتائے کہ میں فلاں جگہ پر تیرا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، اور بیٹی اگر انکار کر دے تو باپ کو اختیار نہیں ہے اسی جگہ پر بیٹی کا زبردستی رشتہ کرے۔ حتیٰ کہ اگر نکاح پڑھانے والا نکاح پڑھاتے وقت بیٹی سے پوچھا کہ فلاں بچہ جس کے باپ کا یہ نام ہے، اتنی عمر ہے، اتنا حق ہے، اس کے بدلے میں تمہارا نکاح کر دوں، اور اس بیٹی نے انکار کیا تو نکاح پڑھانے والے کو بھی نکاح پڑھانے کا اختیار نہیں ہے۔ شریعت یہ کہہ رہی ہے۔ اب انکار کون کر رہا ہے؟ ماں۔ انکار کون کر رہا ہے؟ حضرت زینب خود۔ انکار کون کر رہا ہے؟ زینب کا بھائی عبداللہ جو وارث ہے، لیکن اللہ کہتا ہے
محبوب کو اللہ نے یہ اختیار دے رکھا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا مختار بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، وہ جس بچی کا جس سے چاہے نکاح کرتے انہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ تو رسول کا اختیار باپ سے بھی اوپر ہے، ماں باپ سے بھی، جن کاموں میں باپ کو اختیار نہیں ہے، اللہ کے رسول کو انہیں بھی اختیار ہے کہ وہ بچی کی مرضی کے خلاف جہاں چاہے بن پوچھے، اگر عقد کرنا چاہیں تو اللہ کے رسول کو اللہ نے یہ اختیار دے کر بھیجا۔ یہ قرآن کیا ہے؟ فیصلہ کس کا؟ اللہ کا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اب قرآنی عقیدہ کیا ہوا؟ اللہ نے اپنے محبوب کو اختیارات دے کر دنیا میں بھیجا۔ اب قرآن کریم کی دوسری آیت ہے، حضور کے پھپھی کے بیٹے ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، مدینہ کے جو کسان تھے وہ پہاڑوں سے آنے والا پانی اپنے کھیتوں کو لگایا کرتے تھے اور ان کے ذریعے اپنی کھیتیاں سیراب کیا کرتے تھے۔ حضرت زبیر کا ایک انصاری صحابی کے ساتھ مقدمہ بن گیا پانی پر۔ مقدمہ یہ تھا کہ حضرت زبیر کہہ رہے ہیں پانی میں پہلے لگاؤں گا، وہ انصاری کہہ رہا ہے پانی میں پہلے لگاؤں گا۔ اب یہ مقدمہ حضور کی عدالت میں آ گیا۔ سرکار علیہ السلام نے فیصلہ حضرت زبیر کے حق میں دے دیا، کہا زبیر پانی پہلے لگائے گا، اور انصاری صحابی کو فرمایا تم پانی بعد میں لگاؤ گے۔ اب وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت زبیر کی زمین اونچائی میں تھی اور انصاری کی زمین ڈھلائی میں تھی۔ اب اونچائی سے جو پانی نیچے آنا ہے وہ پوری رفتار سے آئے گا، اور جو پانی نیچے سے اوپر کو جانا ہے وہ پوری رفتار سے نہیں جائے گا۔ نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ حضرت زبیر کو پانی کم ملنا تھا اور انصاری کو اس کی ضرورت سے زائد مل جانا تھا۔ اب سرکار نے انصاف پر مبنی فیصلہ سنایا کہ زبیر پانی پہلے لگائیں گے اور انصاری صحابی اپنی کھیت کو پانی بعد میں لگائے گا۔ کیا ہوگا؟ ڈلوان میں پانی پورا آ جائے گا، انصاری کا نقصان کوئی نہیں ہوگا اور زبیر کی کھیت کو پانی پورا مل جائے گا۔ اب یہ بالکل انصاف کا فیصلہ تھا، لیکن اس انصاری کسان صحابی کے منہ سے یہ جملہ بے دہانی میں نکل گیا، جان بوجھ کر نہیں، بے دہانی میں نکل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کے حق میں فیصلہ اس لیے دیا کہ وہ حضور کی پھپھی کے بیٹے، جو کہتے ہیں کہ زبیر حضور کی پھپھی کے بیٹے تھے، تو کہا سرکار نے پھپھی کے بیٹے کی رعایت کرتے ہوئے فیصلہ ان کے حق میں دے دیا۔ اللہ کو بے دہانی کی بے ادبی بھی پسند نہیں ہے، اللہ کو یہ بات بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں جانا فلا وربک، اے محبوب قسم ہے رب کو تیرے رب کی، قسم ہے رب کو تیرے رب کی۔ اب مطلب کیا ہوا؟ دو ربیں۔ اب اللہ فرما رہا ہے محبوب اللہ کو قسم ہے تیرے رب کی۔ فیصلہ نہیں آ گیا، فیصلہ یہیں آ گیا انہی دو لفظوں میں۔
اللہ فرما رہا ہے قسم ہے اللہ کو تیرے رب کی. مطلب کیا ہے؟ محبوب ساری کائنات پر تیری نظر رحمت ہے اور رب کی نظر قدرت صرف تیری ذات پر ہے. رب کو ساری کائنات اس نے بنائی ہے لیکن رب کو اپنے جس شاہکار پر فخر ہے وہ تیری ذات ہے. میں بنا ربی محبوب اللہ کو تیرے رب کی قسم لا یؤمنون. اب دیکھیے انصاری کے لیے فیصلہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ایمان ہی نہیں. یہ صحابی کے لیے آ رہا ہوگا فرمایا ایمان ہی نہیں. اس نے نمازیں چھوڑی تھی, اس نے قرآن چھوڑا تھا, اس نے زکات کا انکار کیا تھا, اس نے حج کا انکار کیا, اس نے اسلام کے اس رکن کا انکار کیا, کسی رکن کا بھی نہیں. لیکن اللہ نے کہا لا یؤمنون, ایمان نہیں. حتی یحکموک, یہاں تک کہ ہر فیصلے میں جب تک تجھے حاکم نہ مان لے, ہر فیصلے میں جتنی دیر تک تجھے حاکم نہ مانے ایمان ہی نہیں ہو سکتا, ایمان ہو ہی نہیں سکتا. جتنی دیر تک تجھے حاکم نہ مانے اتنی دیر تک ایمان نہیں ہو سکتا. یہ قرآن کیا ہے؟ یہ رب کا فیصلہ ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. ایمان نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک تجھے حاکم نہ مانے. جب قرآن کی یہ آیا نازل ہوئی تو وہ انصاری صحابی نے حضور سے معافی بھی مانگی اور دوبارہ کلمہ بھی پڑھا. میں نے ایمان رکھ کر دیا محبوب اگر تجھے مختار نہیں مانتے, اگر تیری اختیارات کو تسلیم نہیں کرتے, اگر خدا کی خدائی کا مختار کل بھی نہیں مانتے, اگر فیصلوں پر تیرا حق تسلیم نہیں کرتے اور اپنے مقدمے میں تیرے فیصلوں کو حرف آخر تسلیم نہیں کرتے تو یہ ایمان والے ہی نہیں. یہ ایمان والے ہی نہیں. رحمت للعالمین کانفرنس کر کے ناموس رسالت والوں پر گولیاں چلانا, امیر المجاہدین کے بیٹے کو اندر رکھنا, ساری عدالتوں کے فیصلے کے باوجود اسے نہ چھوڑنا, اور ٹیلیویژن کی سکرین پر آ کر کہنا میں نے ختم نبوت پر کام کیا ہے, اور شکل دیکھنے کے قابل بھی نہ ہونا. اس سے کوئی عاشق نہیں بن جاتا. یہ منافقت ہے, یہ دھوکہ ہے, یہ بہت بڑا فرار ہے. اور دیکھو کہ یہ لوگ کتنے دیانت ہیں کہ حضور کے نام کو استعمال کر رہے ہیں اپنی منافقت چھپانے کے لیے. سچا عاشق رسول ہے نا, تو کیوں عاشق رسول کو مت کی جاؤ گا؟ سچا عاشق رسول ہے, رحمت للعالمین کا دعوے دار ہے اور رحمت للعالمین پر تقریر کرتا ہے. تو پھر انصاف کے فیصلے مانتا کیوں نہیں؟ پھر ججوں کے فیصلے مانتا کیوں نہیں؟ پھر ساتھ رضی کو بھی حق کرتا کیوں نہیں؟ یہ ہے منافقت. اور اللہ فرماتا ہے منافق کا ایمان قبول نہیں. قرآن نے کہا انصاری اگر رسول کے فیصلے کو نہ مانے تو وہ اس کا ایمان نہیں رہتا, جو صحابی ہے اور 1450 سال بعد اندر کا منافق ہو اور بار حضور کا نام استعمال کرے اور پھر بھی ہم
اس موضوع کو چھیڑنے کی، کیونکہ جنہیں تبدیلی کا شوق تھا میرے خیال میں کافی مزہ آ گیا ہوگا، انہیں تبدیلی کا مزہ تو بہت آ گیا ہوگا، اب ضرورت بھی نہیں ہے اس کو چھیڑنے کی، ٹھیک ہے نا؟ جب گھی لینا پڑتا ہے نا 350 روپیہ کلو، اور جب مرغی کھانی پڑتی ہے نا 400 روپیہ کلو، اور جب آٹا لینا پڑتا ہے 80 روپیہ کلو، اور جب پٹرول 137 روپیہ، تو پھر تبدیلی کا مزہ تو آتا ہوگا نا؟ پھر تو آپ ماشاءاللہ بہت خوش ہوتے ہوں گے نا کہ واقعی ہی تبدیلی کی۔ کہتا تھا نواز شریف کو رلاؤں گا، اس کو رلا تو نہیں سکا، لیکن آپ سب کو رلا دیا اس نے۔ آپ تو انشاءاللہ روائیں گے، اور ابھی دیکھیں ابھی تو اور نہیں بڑھا، یہ کہاں تک آپ کو رلاؤں گا کہ آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی، بڑا شوق تھا تبدیلی کا، اب لے مزے تبدیلی کے۔ اللہ کو اللہ نے فرمایا ایمان والا نہیں ہو سکتا جو رسول کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا۔ اب قرآن کریم کی تیسری آیت حضور کے اختیارات کا، عن ابی سعید المعطى قال كنت اصلي في المسجد فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم اجبه ثم اعطيته وقلت اني اصلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الم يقل لله استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم۔ حضرت سعید بن معطى رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، کہاں؟ مسجد نبوی میں۔ میں کیا کر رہا تھا؟ نماز پڑھ رہا تھا، ذکر نہیں، تسبیح نہیں، قرآن نہیں، تلاوت نہیں، کوئی وظیفہ نہیں، کوئی چٹا نہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ سرکار نے مجھے آواز دی، فَطَعَانِ النَّبِيُّ، حضور نے مجھے دیکھا بھی کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود سرکار نے فرمایا سعید ادھر آؤ، میں نے جواب نہیں دیا۔ اب سرکار مجھے عمر میں تشریف فرما ہو گیا، میں نماز سے فارغ ہو کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور میرا اپنا ذاتی گمان تھا کہ شاید حضور نے سمجھا کہ میں ویسے کھڑا ہوں اس لیے بلا لیا، اور حضور کو علم نہیں ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے بلایا اور میں نماز پڑھ رہا تھا، اب میں نماز سے فارغ ہوا تو میں آ گیا۔ سرکار نے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول پڑھا ہے، تو سرکار نے فرمایا قرآن کے لیے آگے وہ نہیں پڑھی کہ جب اللہ کا رسول بلائے جس حالت میں بھی ہو وہ حالت چھوڑ کر رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ اب شریعت کا مسئلہ سننا، شریعت کا مسئلہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص نماز کے اندر سے پیچھے ہٹا، وضو خانے میں چلا گیا، اسے وضو کی ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے، بغیر کسی وجہ کے وضو خانے میں چلا گیا، گیا اٹھنی کھولی، پانی پیا، آیت دیکھا، سیدھوں سے نیچے چلا گیا، تو علماء کیا فرماتے ہیں؟ نماز ٹوٹ گئی۔ نماز کیا ہوئی؟ ٹوٹ گئی۔ اب نئے سرے سے نماز پڑھے۔ علماء یہ فرماتے ہیں اس کی پہلی نماز ختم ہو گئی۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نماز پڑھو، اللہ کے رسول نے بلایا، حضور کے پاس چلے جاؤ، نبی نے بھیجا بازار میں چلے جاؤ، دکان سے چیز لینے کے لیے بھیجا چیز لے آؤ، دکاندار سے باتیں بھی کرو، چیز بھی لو، رسول کی بارگاہ میں چیز پیش کر دو۔ پھر رسول نے بھیجا جاؤ پانی لے آؤ چشمے سے، جاؤ چشمے سے پانی لے کر واپس آؤ، رسول کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ پھر رسول نے تیسرے کام کے لیے بھیج دیا، تیسرا کام بھی کر کے آؤ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر دو، نماز ختم نہیں ہوئی۔ یہ قرآن کا ہے،
یہ قرآن کا عقیدہ، قرآن کا اور حکم ہے اللہ کا۔ رسول نے تمہیں کتنے کام کروائے، سارے کام کر کے واپس آؤ، جہاں سے نماز چھوڑ کر گئے تھے وہیں سے آگے بڑھو۔ پچھلی رکھیں قائم ہیں، پچھلی رکھیں کیا ہے؟ یہ ہے اختیار مصطفیٰ۔ اس کو کہتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کو اس کائنات میں مختار بنا کر بھیجا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو احکام تفویض فرما کر بھیجا۔ محبوب سارے خدائی احکامات کا مالک تو ہے، جس کو جو چاہے تو عطا کر سکتا ہے، تیرے اوپر کوئی پابندی نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو مختار بنا کر دیا۔ قرآن کیا ہے؟ پھر سنیے، حضرت عبداللہ بن فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ، نام یاد رکھنا، اور یہ حدیث ہے ابو داؤد شریف کے اندر۔ عبداللہ بن فضالہ فرماتے ہیں کہ میرے والد یعنی فضالہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے گھر چلے گئے، پھر آتے ہوئے ایک دن حضور کی بارگاہ میں بیٹھے اور عرض کیا حضور مجھے اسلام کی کچھ تعلیمات عطا فرمائیں۔ سرکار نے حضرت فضالہ کو جو سب سے پہلا درس دیا وہ نماز کے متعلق۔ فضالہ نماز کی پابندی کیا کرو، 5 نمازیں پڑھا کرو اور ان پر پوری استقامت کے ساتھ قائم رہو۔ حضرت فضالہ نے عرض کیا حضور میری کچھ مجبوریاں، نماز کے معاملہ میں میری بہت ساری مجبوریاں، کیا میں نے بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ رکھا ہوا ہے، میں دن کو اپنی بکریوں کے ساتھ مصروف ہوتا ہوں، انہیں کھولتا ہوں، باہر چرانے کے لیے لے جاتا ہوں، عصر کے وقت واپس آتا ہوں، میرے پاس ایک ہی گھر ہے، وہیں بکریاں باندھتا ہوں، وہیں خود سوتا ہوں۔ آپ بکریاں پیشاب کرتی ہیں، چھینٹے پڑتے ہیں، میرے لیے کئی عذر ہیں، حضور میرے لیے کوئی رعایت ملنی چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ 5۔ پانچوں کا ذکر قرآن میں، یہ یاد رکھنا، پانچوں قرآن کی آیات سے ثابت ہے۔ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اب سرکار حضرت فضالہ کو کیا فرما رہے ہیں؟ فضالہ پھر یوں کرو، اگر تجھے مشکل ہے تو عصر کی اور فجر کی نماز پڑھ لیا کرو، اللہ تجھے 5 کا ثواب عطا کرے گا۔ اللہ قرآن میں فرمایا 5 نمازیں، رسول دین چڑھوا کر 2 دن پر لگا ہے کہ عصر اور فجر پڑھ لیا کرو، ان 2 نمازوں کی سختی سے پابندی رکھو، عصر اور فجر کا چھوڑنا، اور باقی دین جو ہے اللہ اس کا اجر تجھے دیتا رہے گا۔ اب یہ اختیار ہے مصطفیٰ، یہ ہے حضور کا اختیار کہ اللہ فرماتا ہے 5 نمازیں، حضور رب کے عطا کردہ اختیار کو استعمال فرماتے ہوئے اس کو 2 نمازوں کا حکم دیتے ہیں اور ساتھ وعدہ فرماتے ہیں اللہ تجھے ثواب 5 کا دے گا۔ اب اس کو بہانہ مت بنا لینا، یہ مہربانی کرنا کہ جی دکان پر مصروفیت بڑی ہوتی ہے، دفتر میں مصروفیت بڑی ہوتی ہے، فیکٹری میں مصروفیت بڑی ہوتی ہے، یہ اختیار میرے پاس نہیں، یہ صرف حضور کے پاس ہے۔ اور حضور جس کا نام لے کر دیں گے نا اسی کو یہ ملے گا، دوسرے کو نہیں ملے گا۔ ابو بکر کو 5 پڑھنی پڑے گی، عمر کو 5، عثمان کو 5، اب علی کو 5، ابو ہریرہ کو 5، باقی سب کو 5 پڑھنی پڑے گی۔ یہ کام ہے صرف فضالہ کے لیے، ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ آپ اس کو بہانہ نہ سمجھ رہے کہ یہ ہم بھی تو پر گزارا کرتے، یہ اختیار مصطفیٰ ہے، یہ اختیار قاسم نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں گا، یہ اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار دیا ہے، وہ جس کے لیے چاہے جو فیصلہ فرمائے،
جسے چاہے جو عطا فرمائے اللہ نے ان سے اس کائنات میں مختار بنا کر بھیجا. اب دیکھیے آگے اللہ نے حضور کو کیسے کیا. اب تو میں حدیث عرض کرنے لگا ہوں. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. مسلم شریف جلد نمبر 2 کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلموا انما الارض للہ ورسولہ وانی اريد ان اجعلكم من هذه الارض. جب حضور نے مدینہ طیبہ سے یہودیوں کو بے دخل کرنے کا فیصلہ فرمایا. یہ فیصلہ کب ہوا تھا؟ غزوہ خندق کے بعد. جب غزوہ خندق میں مدینہ کے یہودیوں نے حضور سے معاہدہ کر کے توڑا اور غداری کی تو حضور خندق سے غائب ہو کر آئے, ہتھیار اتارنے لگے. جبریل امین آ گیا اور جبریل امین نے آ کر عرض کیا اللہ کے رسول ہم نے ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے, آپ کیوں اتارنے لگے؟ اللہ کا حکم ہے بنو مستلق کی طرف جاؤ اور مدینہ پاک کی یہودیوں سے بات کرو, انہیں کہو اپنا سامان باندھے اور یہاں سے نکلے, اور جو مزاحمت کرے آپ کو کھلی اجازت ہے اسے قتل کر دو. غزوہ بنو مستلق کی ہے. اب دیکھیے حضور نے یہودیوں کو اکٹھا کیا, اکٹھا کر کے جو سرکار نے خطبہ دیا نا وہ خطبے کے الفاظ ہو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سرکار نے خطبہ کہاں سے شروع کیا؟ اللہ کی حمد کے بعد فرمایا اعلموا انما الارض للہ ورسولہ. سن لو پوری کائنات کی زمین کی ملکیت یا اللہ کی یا اس کے رسول کی ہے. اعلموا انما الارض للہ ورسولہ. سرکار نے فرمایا پوری روئے زمین کی ملکیت یا اللہ کی یا اس کے رسول کی ہے. یا اللہ مالک ہے یا میں اس کا رسول مالک. ہمارے سوا کوئی مالک نہیں ہے, ہمارے سوا کوئی اور مالک نہیں ہے. وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْعِلَكُم مِّنْ هَٰذِهِ الْأَرْضِ. یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. اور میرا یہ فیصلہ ہے کہ میں اس زمین سے تمہیں بے دخل کر رہا ہوں. میں تمہیں اس زمین سے کیا کر رہا ہوں؟ بے دخل کر رہا ہوں. جس چیز دکھاؤ گے کوئی مجھے فکر نہیں. اینٹ لے آؤ گے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. سٹے لے آؤ گے مجھے اس کی پرواہ نہیں. کیوں؟ یہ سارے کاغذ ہیں ملکیت اللہ نے مجھے دی ہے. لہذا میں تمہیں سرزمین مدینہ سے بے دخل کر رہا ہوں اور میرا حکم ہے کہ پھر تھوڑ سامان باندھو اور مدینہ سے نکل جاؤ. لہذا یہود مدینہ کو مدینہ چھوڑنا پڑ گیا. میرے آقا نے انہیں بے دخل کر ملکیت کے باوجود بے دخل کیا. کیا ہوا؟ اللہ نے اپنے محبوب کو اس کائنات کا مختار بنا کر اللہ نے حضور کو اختیارات دے کر دیا. حضور ایسے رسول نہیں ہے کہ جن کے پاس کوئی اختیار نہ ہو. اللہ نے اس کائنات کے ذرے ذرے پر اپنے محبوب کو اختیار دے کر دیا. تو حضور رب کی خدائی میں اللہ کے عطا کردہ احکامات کے تحت مختار کل ہیں. جس کو چاہیں جو چاہیں عطا کر دیں. یہ اللہ نے آپ کو اختیار دے کر دے گا. لہذا جو شخص حضور کا نام استعمال کرے لیکن حضور کے عاشقوں پر غم برسائے, گولیاں برسائے, واسطے ہوئے اور حضور کے گستاخی پر اسے کوئی فکر نہ ہو اور نفل میلاد بھی بنائے, رحمت للعالمین کانفرنسیں بھی کرے اور ساتھ نبی کے گستاخوں کے بارے میں کہے کہ ان سے میں تعلق توڑ نہیں سکتا, تو اس کا مطلب ہے وہ منافق ہے, وہ مسلمان نہیں, وہ منافق ہے.
اللہ کو اس کے ایمان کی کوئی پرواہ نہیں. لا یؤمنون قرآن نے کہا کہ صحابی اگر حضور کے فیصلے کے خلاف جائے تو کہتا ہے صحابی کے ایمان کی بھی مجھے پرواہ نہیں, مجھے پرواہ نہیں ہے. تو اس لیے رحمت للعالمین کنفرنس بھی ہو اور پاکستان کی عدالت کے عالیہ سعد رضوی کو رہا کرے اور پھر رہا نہ کیا جائے. یہ موافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ ناموس رسالت کے پہرے داروں کے لیے راستے بند کیے جائیں اور دیگر جماعتوں کو کھلی چھٹی دی جائے. لیکن موافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ جو حضور کا نام لے کر نکلے ان کے کنٹینر لگائے جائیں اور جو اپوزیشن کی جماعتیں جلسے کریں, احتجاج کریں, روڈیں بند کریں, ان کو کھلی چھٹی دی جائے. لیکن موافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ہو گیا. میں آج کے اجتماع کے ذریعے وہ قوتیں جو اس کو لائے تھی, یہ خود نہیں آیا, قوتیں لائی, جو قوتیں اس کو لائی تھی ان کو ایک دعوت دینے لگا ہوں اور جنہیں تبدیلی کا شوق کرا انہیں دوسری دعوت دینے لگا. تبدیلی کے شوق والوں کا تو شوق پورا ہو گیا ہوگا. میں نے پہلے بتایا جب پیٹرول 137 پہ ڈلتا ہوگا نا بڑا مزہ آتا ہوگا آپ کو. جب گھی 350 روپیہ کلو لے کر کھانا پڑتا ہے نا بڑا مزہ آتا ہوگا. تبدیلی بڑی یاد آتی ہوگی, واہ واہ مزہ آ گیا تبدیلی کا. جب 150 روپے کلو والا مرغا 450 روپیہ یا 400 روپیہ کلو لے کر خریدتے ہیں نا آپ, تو تبدیلی کا مزہ تو آپ کو آتا ہوگا نا, وہ تو بڑا مزہ آتا ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ایک بات آتا, ناموس رسالت کے وہ تمام لوگ جنہوں نے لاہور میں سعد رضوی کی رہائی کے لیے دھرنا دیا ہوا ہے, اگر گولی چلی, اگر ان کے راستے بنا کیے گئے, اگر انہیں روکا گیا, اگر سعد رضوی کو رہا نہ کیا گیا, تو یہ ساری ظلم کی کہانی ان پر آئے گی جنہوں نے اس کو آگے کیا ہوا ہے. یاد رکھیں وہ معقول نہیں رہیں گے. پھر مت کہنا ہماری عزت کو اچھالا جا رہا ہے, مت کہنا ہمارے اوپر حق اٹھایا جا رہا ہے, مت کہنا ہمیں پیش کیا جا رہا ہے, مت کہنا ہم مقدس گائے ہیں جن کو چھوڑ دیا گیا ہے, مت کہنا ہمارے اوپر حق اٹھایا جا رہا ہے. جس کو لائے تھے اب اسے لگام ڈالو, اسے سمجھاؤ پاکستان کا کوئی بچہ شہید نہیں ہونا چاہیے, پاکستان کا کوئی عالم دین جیل میں نہیں ہونا چاہیے, پاکستان کا کوئی سید جیل میں نہیں ہونا چاہیے, پاکستان کا کوئی عاشق رسول سڑک پر مرنا نہیں چاہیے, شہید نہیں ہونا چاہیے. اور اگر ایسا ہوا تو پھر تم معفوظ نہیں رہ سکتے, یاد رکھو. اور یہ جو راول پنڈی کا دھوکہ رکھا ہوا ہے اور جیلم کا ایک دھوکہ رکھا ہوا ہے, ان دونوں کو بھی لگام دو. یہ وہ قوم ہے جو روکھی سوکھی کھا لیتی ہے, بھوکا رہ لیتی ہے, لیکن ناموس رسالت پر کمپرومائز کسی صورت نہیں آوا. ہم بھوکے رہ لیتے لیکن خدا کی عزت کی قسم حضور کی ناموس کے لیے ہماری جانے کا ہماری اولادیں بھی حق ہے, پھر وہاں کوئی پرواہ نہیں. حضور کی عزت جہاں معقول نہیں, وہاں جی کر رہنا ہی کیا ہے, وہاں رہ کر رہنا ہی کیا ہے, وہاں کے لوگوں کے نیچے رہ کر رہنا کیا ہے. اس لیے ہمیں نہیں پتا یورپی یونین کے ساتھ ہمارا کیا ہے یا کیا نہیں ہے. سفیر کو چھوڑو یا نہ چھوڑو, ہم کہتے ہیں سعد رضوی کو چھوڑو, ہم کہتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ مانو, بغیر شرط کے سعد رضوی کو رہا کرو. اور ہم کہتے ہیں جنہوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا, ناموس رسالت پر ڈاکہ ڈالا, ان کتوں کو لگام دو, نہیں تو قوم لگام دے دے گی, قوم کو لگام دینی آتی ہے. یہ نہ سمجھا قوم کو لگام دینی نہیں آتی. اس لیے آج کے اجتماع کے ذریعے میں ان قوموں سے مطالبہ کرتا ہوں, خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہنا چاہیے. ناموس رسالت کے پہرے داروں پر گولی نہیں چلنی چاہیے, کسی صورت میں ان کا ظلم و تشدد نہیں ہونا چاہیے. اور اگر ایسا ہوا تو پھر محراب منبر سے وہ آوازیں اٹھیں گی کہ تمہاری اجتماع معفوظ نہیں رہ سکے.
गिरा मत करना, शिकवा मत करना। हम जो बोलेंगे वो डट कर बोलेंगे। तुम जब जेलों में बंद करो, सलाखों के पीछे बंद करो, हम बात नहीं लेंगे। हम जेलों में भी जाकर बोलेंगे और नहीं बात आएंगे। इसलिए नामुस से रिसालत हमारा ओढ़ना बिछोना नहीं है, हमारे ईमान की जान है। हुजूर की इज्जत हमारे ईमान की जान है। और खुदा की कसम, अगर हुजूर की इज्जत महफूज नहीं तो हमारा ईमान क्या है? हुजूर की अगर रिसालत महफूज नहीं तो हमारा ईमान क्या है? अगर हुजूर का खत्म नबूवत वाला अकीदा महफूज नहीं तो हमारा ईमान ही कोई नहीं। फिर हम किस नाम के मुसलमान हैं? हम किसी नाम के मुसलमान नहीं है। इसलिए होश के नाखन लोग, पाकिस्तान के हालात पहले खतर है। माशी इक्तिसादी तौर पर पाकिस्तान कौमों के हाथ में है और वो रजा बाकर जैसा बेवकूफ स्टेट बैंक का गवर्नर कहता हमने पैसा इसलिए दी बैंकों की था ताकि बाद जो अपर सीजन जाए उनको फायदा पहुंचे। अपर सीजन 2 लाख होंगे, 5 लाख होंगे, 10 लाख होंगे, 20 लाख होंगे। 20 लाख को फायदा पहुंचाने के लिए 22 करोड़ आवाम का मुझे पर लगा दे। ये इतने बेवकूफ लोग हैं, ये इतने बेवकूफ लोग हैं कि सोचे देखो कितनी घटिया होंगे, कितने बौने हैं। इन बेचारों को इतनी समझ नहीं कि 20 लाख के बदले में 22 करोड़ को कुर्बान करना ये कहाँ की अकल मंदी है। ऐसे लोगों के हाथ में पाकिस्तान के माशी इक्तिसादी हालात हैं जो दिन ब दिन अबतर होते जा रहे हैं। इसके नाम से रिसालत के पहरेदारों पर गोली चलाकर हालात को पकड़ने की कोशिश मत करना। किसी का खून गिरा तो याद रखना तुम्हारे इसने महफूज नहीं रहती। अल्लाह मुझे आपको हक देने, हक सुनने, हक पर अमल की तौफीक अता